بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میں جب پیغمبر خدا سے ملا تو وہ ایک معمولی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ساتھ بیٹھے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس شخص نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ پھر خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بلال، تمہارے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے شخص تھے جس پر اسلام کی خاطر تشدد کیا گیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بازو پکڑ کر مجھے گھر کو لے گئے، مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میں پہلے کبھی کسی قریشی کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، میری تو حیثیت ہی کھڑے رہنے والے کی تھی، میں اب آسمانوں پر اڑ رہا تھا۔ پھر رسول خدا نے مجھے اسلام کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اسلام رضائے خدا کے سامنے خود سپردگی کا نام ہے۔ اسلام تمام انسانوں سے اچھا سلوک کرنے کا نام ہے۔ ہر نسل، ہر حیثیت اور ہر رنگ کے انسان اسلام میں برابر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات ختم ہو گئی۔ میں ابو بکر کے پاس رہتا تھا جو غلاموں کے سارے کام خود کرتے تھے۔ میں نے آزاد کرنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے شکر گزار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آقا نے فرمایا، غلام کو آزاد کرنا خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے لکھنے اور پڑھنے کی ترغیب دی۔ پیغمبر خدا نے زندگی کا جو نیا نظریہ دیا تھا اس میں حکم دیا کہ صاحب جائیداد انہیں حصے دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، خواہ وہ دولت ہو، پیداوار ہو یا ساز و سامان ہو۔ یہ کمزوروں کو حقوق دینے والا انقلاب تھا۔ ابو سفیان بہت بڑا دانشور تھا، اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا، لہذا اس نے اور دوسرے سرداروں نے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ دولت کی پیشکش کی اور آپ کو اقتدار کی بھی پیشکش کی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ میں بلال، غلام ابن غلام، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انسانوں کا رہبر بنایا جاؤں گا۔ مکہ کے سرداروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو ہمیں مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ ہم مختصر گروہوں میں مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوتے رہے۔ وقفے کے بعد رات کے وقت ہمارے گروہ میں 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ایک بچے کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 میل تک لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگے جانے کی اجازت دی۔ اب میں اپنے گروہ کا رہنما تھا۔ گرمیوں میں یہ سفر 9 دنوں کا تھا، بچوں کے ساتھ 11 دنوں کا ہو گیا۔ چھٹے دن ہمیں حمزہ مل گئے، شیروں کو ڈرا کر بھگاتے، گرے ہوئوں کو اٹھاتے، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھنے کی ہمت دلاتے اور حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا ہے کہ وہ مکہ میں اس وقت تک قیام کریں گے جب تک ہر شخص باہر نہ چلا جائے۔ ہم گہرے خدشات اور وسوسوں میں گھر گئے۔ ہم مدینہ پہنچ کر ہر روز آقا کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک روز دوپہر کے ذرا بعد شور بلند ہوا اور پھر سب دوڑ پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مکہ سے مدینے کا ہمارا یہ سفر اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلیں گی ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہمارا کیلنڈر ہمارے سفر ہجرت سے شروع ہوا۔ آقا کی اونٹنی
قصوہ ایک دو جگہوں پر رکنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں یہاں قیام کروں گا اور یہیں اپنی مسجد بناؤں گا۔ صبح سویرے کام شروع ہو گیا۔ آقا نے خود نیزے کی آنی سے 5 اونچے کھجور کے درختوں کے درمیان مسجد کے لیے لکیریں کھینچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کا خطرناک سفر کر کے آئے تھے، کوئی دوسرا ہوتا تو 1 ہفتہ بستر سے ہی نہ اٹھتا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز ہی کام پر لگ گئے اور سب کے ساتھ پتھر ڈھوتے اور سیڑھیاں چڑھتے رہتے۔ پھر مسجد بن گئی، مگر علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ کوئی چیز کم ہے جس سے لوگوں کو بلایا جا سکے۔ وہ کیا ہو؟ جھنڈا، گھنٹا، طبل، کرنا یا نکارہ؟ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انسان آواز میں ہمیں نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، تمہارا خواب خدا کی طرف سے تھا، ایسا ہی ہوگا، لیکن کون سی آواز؟ نرم، سریلی یا گرجدار؟ تب میں نے محسوس کیا کہ حضور کا ہاتھ میرے کندھوں پر ہے۔ تمہاری آواز بلال، تمہاری آواز۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کیسے بلاؤں میں؟ کیا کہوں؟ کیسے لوگوں کو مخاطب کروں؟ تو فرمایا، پہلے خدا کی حمد کہو، پھر رسالت کا اعلان کرو، پھر نماز کی طرف بلاؤ، اور پھر خدا کی حمد، اور بس۔ اور پھر میں دین حق کا پہلا مؤذن بن گیا۔ میں نے آذان دی تو آقا نے فرمایا، اب میری مسجد مکمل ہو گئی۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔